ہمارے معاشرے میں کچھ لوگوں نے اپنے سفارشی بنائے ہوئے ہیں، اپنے تہیں یہ سمجھ لیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سفارش کر دیں گے ہماری۔ سب جانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں انبیاء ہیں، انبیاء جو بیان کر رہے ہیں وہ اللہ کے قرب والے لوگ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، قرب ہے ان کا اللہ کا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے اس واسطے کہ ہدایت ہے ان کے ذریعے۔ لیکن اگر آپ ان کو چھوڑ کر اپنے آدمی بنا لیں ذہن میں کہ یہ فلانے بزرگ ہیں، یہ فلانے صاحب ہیں، یہ ہماری سفارش کر دیں گے، ان کا بھی قرآن میں ذکر ہے۔ یونس 10 اس کے 18 آیت، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور وہ اللہ کے علاوہ بندگی نوکری کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ لوگ اللہ کے نزدیک ہمارے شفاعت سفارشی کرنے والے ہیں۔ کہہ دے کیا تم اللہ کو خبر یا پیشن گوئی کرتے ہو؟ اس کے ساتھ علم نہیں رکھتا جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، پاک ہے وہ اور اعلیٰ ہے اس کے بارے میں جو وہ شرک کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے، میں جو آپ کو بار بار بتا، اللہ کے علاوہ اس دنیا میں لوگوں نے سفارشی بنا رکھے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے اللہ کے علاوہ لوگوں نے لوگوں کو پکڑ رکھا ہے، وہ اللہ کے علاوہ بندگی نوکری کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی مذہب میں چلے جائیں، میں بات کر رہا ہوں اسلام سے باہر سے چلوں گا پھر اندر آ جاؤں گا۔ ہندو مذہب ہے، ان کے سفارشی ہیں۔ ایک تو یاد رکھیں کہ یہ جو ہے یہ کوئی بت ہے، اس نے تھوڑی کہا ہے مجھے پوجو، میں کہہ رہا ہوں اس کی تم پرستش کرو، تو ایکچولی آپ مجھے مان رہے ہیں تو میں ہو گیا سفارشی آپ کا۔ اور عیسائی کیا کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ السلام نے اپنی جان دی ہمارے گناہوں کے لیے۔ عیسائیوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ السلام نے اپنی جان دے دی ہمارے لیے سلیب پر، یہ ان کا کانسیپٹ ہے۔ تو وہ بھی سفارشی سمجھنا، یہ بس یہ تم یقین کر لو کہ ہمارے لیے مر گئے ہو تو آپ کو بخشش ہو جائے گی، استغفر اللہ۔ ادھر یہاں آ جائیں انڈیا پاکستان میں، تو انڈیا جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے سارا سلسلہ، ان کے بعد تو بہت سارے لوگ ہیں بتا رہے ہیں کہ یہ کر لو، اس کو یہ کر لو، یہ پتھر فلانا، یہ پتھروں کی بہت ساری باتیں یہاں پر۔ نام کے مسلمانوں میں بہت ساری باتیں آپ دیکھیں، ایک تو اسلام، ایک لفظ ایک اسلام ہے، اس کے ساتھ بہت ساری باتیں ہیں۔ کوئی بات آپ کو کہنی ہے آپ اسلام کہہ دیں، کوئی بات آپ، میں سچ بتا، میں اپنی زندگی میں بچپن سے بہت ساری باتیں سنتا ہوں اسلام کے نام پہ۔ اسلام میں مسلمان بھائی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، اسلام میں یہ قبر پرستی ہے، اسلام میں یہ ہو گیا، اسلام میں یہ آ گیا۔ ابھی کون کہہ رہا ہے اسلام میں یہ آ گیا؟ اسلام وہ ہے جو قرآنی آیت میں لکھا ہوا ہے، اس کے باہر کوئی بات ہے وہ اسلام نہیں، وہ آپ کر رہے ہیں تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں اس کو اسلام؟ اور یہاں قرآن میں ایک اور جگہ لکھا ہے جو مردوں سے تم بات کر رہا ہو وہ تمہیں جواب بھی نہیں دیتے، سنتے بھی نہیں ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے ایسے بھی لوگ ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں، اور تو یہاں لکھا ہے وہ کہتے ہیں یہ لوگ اللہ کے نزدیک ہمارے شفاعت کرنے والے ہیں۔ دیکھیے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، جو اللہ کے رسولوں کے علاوہ جس آدمی کا آپ نے یہ کہا کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، اس کا ذکر ہے یہاں پر۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہہ دے کیا تم اللہ کو ہی خبر دے رہے ہو، یا اللہ کو ہی پیشن گوئی بتا رہا ہو، تم بتا رہے ہو اللہ کے بارے میں کہ یہ ہماری سفارشی ہیں، اللہ کو نہیں معلوم کہ اس کے سفارشی کون ہے؟ اللہ نے تو اپنے سفارشی بتا دیے کہ جنہوں نے عہد لے رکھا ہے، جنہوں نے شہادت دے رکھی ہے، جو حق کے ساتھ انہوں نے وہ کر رکھا ہے، جو میں سورہ 4 پایا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اور رسول وہ ہیں سفارشی۔ اب آپ اللہ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کیا تم اللہ کو پیشے میں کرتے ہو، اس کے واسطے علم نہیں رکھتا، جو کچھ آسمان اور زمین میں وہ تم بتا رہے ہو کہ یہ ہیں تمہارے سفارشی۔ تو میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، کوئی بھی انبیاء رسول کے علاوہ ابھی تک جو ہم آگے اور پڑھیں گے، اور بھی کوئی اگر کوئی ہے سفارشی آ جائے گا، لیکن اگر آپ کسی آدمی کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ میری سفارش کر دے گا اور بغیر عمل کیے رہے، میں نے کہہ دیا عمل بھی ساتھ ساتھ ہوگا، اس پہ صحیح ڈائریکشن تب سفارش ہوگی آپ کی، ادروائز نہیں ہو رہی ہے۔ تو ورنہ اللہ کو آپ بتانا چاہ رہے ہیں، اللہ کو جو پوری فل اتھارٹی رکھتا ہے سفارش کی، اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ اب دیکھیے یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں آیات جو ہے نا یہ ہمیں یہاں بتا کے وہاں کی باتیں بتا رہا ہے، اس دن کیا ہوگا جب وہاں پہنچیں گے۔
یہیں پر دیکھیے بتا دیتا ہے کہ جا کے آپ ان آیتوں سے سمجھ جائیں کہ وہاں پر قیامت کے روز بھی کیا ہوگا. وہ دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے سورہ الانعام 60:94 وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. اور تحقیق تم ہمارے پاس اکیلے آؤ گے جیسے ہم نے تمہیں پہلی دفعہ تخلیق کیا اور جو ہم نے تمہیں عطا کیا تھا تم اپنی پیٹھوں کے پیچھے چھوڑائے اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ تمہارے شفاعت سفارش کرنے والے وہ جن پر تمہیں زوم گھمنڈ تھا کہ بے شک وہ تم میں شراکت دار تھے. تحقیق تمہارے درمیان وہ کاٹ دیے جائیں گے اور تم اپنے بارے میں گمراہ پاؤ گے جو تم زوم گھمنڈ کرتے تھے. دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ بالکل کتنا کلیئر. دیکھیں ہر انسان کو پتا ہے یہ بات مگر سوچتا نہیں ہے. ہم پیدا اکیلے ہوئے. بتائیے آپ جب آپ مریں گے تو اکیلے مر جائیں گے. آپ کا کوئی اور ساتھ لے کے مر رہے ہیں کسی کو. تو اللہ کہہ رہے جب میرے پاس آؤ گے تو اکیلے آؤ گے. تحقیق تم ہمارے پاس اکیلے آؤ گے الون بالکل تنہا اکیلے جیسے ہم نے تمہیں پہلی دفعہ تخلیق کیا. پیدا بھی اکیلے ہوئے تھے. الگ بات ہے جوڑواں ہو گئے مگر یہ کہ اکیلے ہی ہو. اس کی نفسیات تو جوڑواں کی بھی نفسیات الگ الگ ہے. تو جس طرح اکیلے آپ پیدا ہوئے ہیں اکیلے اللہ بلا لے گا آپ کو. کسی پر آپ شیطان پر بھی اگر اس دن کہیں گے میں شیطان نے گھوم رہا تو اس سے کہا میں بتاتا ہے تو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. مطلب آپ کسی پہ بلیم ڈال ہی نہیں سکتے. قیامت کے روز کسی بھی شخص پر آپ یہ بلیم نہیں ڈال سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس نے مجھے گمراہ کر دیا. وہ اللہ بتا رہا ہے شیطان میں اتنا بڑا اتنا کھول کے بتا رہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے جو سب سے بڑا. اس کے بعد ہم لوگوں کو پکڑ رہے ہیں تو بیکار پکڑ رہے ہیں کہ وہ ہمیں بچا لے گا یہ ہمیں بچا لے گا یہ چیز بچا لے گی. تو کہہ رہے تم تحقیق تم ہمارے پاس اکیلے آؤ گے جیسے ہم نے تمہیں پہلی دفعہ تخلیق کیا یعنی اکیلے واحد. اور جب ہم نے تمہیں عطا کیا تھا کہ تم اپنے پیٹھ پیچھوں کے پیچھے چھوڑ آئے. کیا عطا کیا تھا؟ دیکھیے کہ اس کی میں ایک آیت پڑھ دوں. یہ میں آپ کے پاس ریفرنس لکھ لیں سورہ آل عمران 3:187. پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے جو اللہ نے عطا کیا تھا وہ ہے. اس کے آیت میں پڑھ رہا ہوں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. اور جب اللہ نے میثاق پکڑا ان لوگوں کے جس کو کتاب دی گئی تھی کہ تم ضرور اس کتاب لوگوں کے لیے وضاحت کرو گے تو تم اس کتاب کو نہیں چھپاؤ گے اور تم اس کتاب کو نہیں چھپاؤ گے. بس اس کو انہوں نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا اور اس کو تھوڑی قیمت پر خرید لیا. بس کیا برا تھا جو وہ خریدتے تھے. اب مجھے بتائیے کہ وہاں لکھا ہے جو اللہ نے عطا کیا تھا تو آپ کو سب کو کیا ملی تھی؟ کتاب. اس کتاب کو یہیں دنیا میں ہم نے پیچھے پوچھ ڈال رکھا ہے. یہ لکھا ہوا ہے تم اس کتاب کو نہیں چھپاؤ گے. بس اس کو انہوں نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا. کتاب میں جو انفارمیشن ہے اس سے گائیڈنس نہیں لے رہے اس سے ہدایت نہیں لے رہے اس پہ غور و فکر نہیں کر رہے بلکہ اس کو پیٹھے پیچھے ڈال رکھا ہے. تو وہ جو آیت میں نے پڑھی تھی اس میں یہ لکھا ہوا ہے اور جب ہم نے تمہیں جو عطا کیا تھا تم اپنی پیٹھوں کے پیچھے چھوڑ آئے وہاں چھوڑ کے آ گئے. اس دنیا میں بھی اور وہاں بھی اللہ کہا ہم نے تمہیں عطا کی تھی کتاب. پرپس اس کتاب کے اندر تمام انبیاء کا ذکر ہے. گائیڈنس ساری کتاب بھی ہے تمام انبیاء بھی گائیڈنس ہے. سارے سفارشی موجود ہیں اس کے اندر. کون سفارش کرے گا؟ تو اللہ کہا تم چھوڑ کے آ گئے پیچھے جو ہم نے تمہیں عطا کیا تھا. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. اپنے پیٹھ پیچھے کے پیچھے چھوڑا جو اور ترک کر دیا جو تمہیں عطا کیا تھا. اب کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے اب ہم تمہارے سفارشی جو تمہاری سفارش کرنے والے پہ تم ذوق دکھا رہے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں نام لگا رکھے ہیں باقاعدہ ٹھوس نام ہے. یوں دیکھ کیا نظر آپ کو یوں ان کے بغیر اسلام نہیں سمجھ سکتے. ان کے بغیر ٹھوس اور لوگوں نے اور بنا رکھے. کوئی اکیلا واحد اللہ کو تو مان ہی رہا رسول اور انبیاء کو.
اللہ اس کے رسول انبیاءوں کو تو مان ہی رہا, ہر ایک نے بنا رکھے. تو وہی کہہ رہے, اللہ کہہ رہا ہے جن پہ تم زوم تھا, تمہیں گھمنڈ تھا. امیجن کریں آپ, کیا آپ گھمنڈ کر رہے ہیں ان لوگوں پر جن کا قرآن میں سرے سے ذکر نہیں ہے. آپ ایک قدم نہیں اٹھا سکتے, سفارشی آپ کے ذہن میں بیٹھے ہیں, ایک نہیں لائن سے بیٹھے. خلفائے راشدین, پھر اس کے بعد کون ہے؟ تابعین, پھر تبع تابعین, اور پھر اولیاء حضرات اور آئمہ, اجتماع, پتہ نہیں کتنے ہزار بڑے بڑے آج کل کے بھی نام ہیں, فلانے نام فلانے نام. آپ ان کو نہیں مانتے؟ یعنی ایسا لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو تو نہیں مان رہا کوئی ایسے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اور فلانی کی بات کی, آپ ان کو نہیں مانتے؟ آگے بالکل ایک دم سیریس ہو جائے گا, آپ ان کو نہیں مانتے؟ کس کی بات, کیا ہو گیا ایک دم؟ آپ یقین کریں ایک دم ایسی زناٹے کی آنکھیں آ جائیں گی باہر. بالکل کیا ہو گیا بھائی؟ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں لوگ, اس پہ کچھ نہیں ہے. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے زمین پھٹ جائے, اگر زمین کو فیلنگز ہوں وہ پھٹ جائے, آسمان شک ہو جائے کہ جو اللہ کے بارے میں کہتے ہیں اس نے جنم دیا, بیٹا جنا. یہ تو اللہ بتا رہا ہے, یعنی اللہ کو برا لگ رہا ہے, اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں. اور یہ اطمینان سے جو قرآن میں نام ہی نہیں ہے, سرے سے کسی کا کوئی نام نہیں ہے, جس سرے سے جتنے بھی نام آپ بنا لیں کہ اللہ آپ اس نے دیکھو, جبھی تو آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ کو قرآن جبھی سمجھ میں نہیں آ رہا کیونکہ یہ نام جب تک آپ ان کے ساتھ ملائیں گے نہیں, یہ سب جو ہیں ہمارے رضی, اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ ان سے راضی ہو, یہ سارے کے سارے جو یہ لے کے جا رہے ہیں آپ کو جنت میں. رائٹ, انگلش میں کہتے ہیں رائٹلی گائیڈڈ پیپل, صحیح ہدایت پہ ہیں یہ لوگ. سمجھ گئے اب آپ؟ تو آپ کو یہ سمجھ لیے کہ اب ڈائریکٹ قرآن اور اس کی آیت کی جو ہم تلاوت کر رہے ہیں, یہ صرف مجھے دیکھ رہے ہیں آپ تلاوت ہو رہی ہے, اصل تو وہی ہے, وہ بٹھا رکھا اپنے ذہنوں میں, وہی ہیں سفارشی, وہی لے کے جائیں گے ہم کو. پورا اسلام کا ڈھانچہ انہوں نے ہی سنبھال رکھا ہے. اگر فرض کریے وہ نیک اللہ کی نظر میں, چلیے میں مانتا ہوں اگر ہیں بھی, تو اللہ کہتا ہے تلک امۃ قد خلت, وہ ایک امت تھی گزر گئی, لہا ما کسبت, ان کے لیے جو انہوں نے کمایا, ولکم ما کسبتم, تمہارے لیے وہ جو تم کماؤ گے, ولا تسألون عما كانوا يعملون, اور تم سب سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. ہم ان کو اچھا کہہ رہے ہیں برا کہہ رہے ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے. تم سے سوال ہی نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہ وہ نیک تھے یا برے تھے. He is not going to question you for their action and deeds. وہ ان کو گالیاں دے رہے ہیں, ان کو برا کہہ رہے ہیں, آپس میں اسی میں بحث ہو رہی ہے. تو اللہ تم سے سوال کرے گا ہی نہیں ان کے بارے میں. اگر وہ اچھے نیک بھی تب بھی نہیں سوال کر رہا, اور اگر برے تب بھی نہیں سوال کر رہا. تو آپ کو اس پہ بیٹھ کے 1400 سال پہلے کی دشمنی آج بیٹھے نکال رہے ہیں. تو اللہ کہتا ہے جس کو تمہیں دیکھے, جن پر تمہیں زوم گھمنڈ تھا, یہ اس دن کی بات ہو رہی ہے جب وہاں پہنچیں گے اور آپ ان لوگوں پہ گھمنڈ کر رہے تھے. ہم نہیں دیکھ رہے تمہارے ساتھ تمہارے سفارش کرنے والے کہ بے شک وہ تم اس میں شریک ہیں, تمہاری شراکت میں شریک ہیں, وہ ہم نہیں دیکھ رہے, کہاں ہیں وہ. تو آگے کہتا ہے تحقیق تمہارے درمیان وہ کاٹ دیے جائیں گے, وہاں کٹ آف ہو جائے گا. جن کے بھی آپ جوڑنا چاہ رہے ہیں اپنے ساتھ ناموں کو, وہاں کٹ آف ہو جائے گا. اور تم اپنے بارے میں گمراہ تھے, اور جو تم زوم گھمنڈ کرتے تھے, یعنی انسان جو جن لوگوں کو ملا کے گھمنڈ کر رہا ہے اس پہ باقاعدہ ڈٹ گھمنڈ کر رہا ہے, زوم کر رہا ہے, اس دن کٹ دیے جائیں گے. اور تمہارے جو بھی عمال تھے ان سے منسلک ہو کے جو عمال کر رہے تھے, انہوں نے کہہ دیا تھا یہ کرو تو یہ کر رہے تھے, یا انہوں نے نہیں بھی کہا تو آپ نے کہنا شروع کر دیا, انہوں نے یہ کہا تھا اور آپ نے کرنا شروع, تو وہ عمال کے بارے میں آپ گمراہ ہو جائیں گے. کیونکہ وہ گمراہ اللہ کے رسول اور انبیاء تھوڑی ہے جنہوں نے بتایا ہے جو اصل کرنا ہے اور جو فالو کرنا ہے. وہ جو بھی کچھ کہہ رہے ہیں ان کے نام سے کچھ بھی کہہ رہے ہیں, گمراہ ہیں وہ. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بر وقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں.